السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ توبہ کی 3 آیتیں ہیں, 31, 32 اور 33. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء اور مشائخ کا حال بیان کیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے بدلے رب بنا لیا, اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا ہے, اور اس طرح سے مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. وما امروا الا ليعبدوا الله, انہیں صرف اس بات میں صرف ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا. لا الہ الا هو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے. پھر یہ لوگ اتنا ہی نہیں کرتے, ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں جو دین حق ہے, اللہ کے رسول جس بات کی تبلیغ کر رہے تھے, جو دین پھیلا رہے تھے, اس کو مٹانے کی, اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اللہ کے نور کو ہے نا, اسلام کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا چاہے کافر کتنا ہی ناگوار کیوں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اسی نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرکوں کے بعد کتنی ناگوار کریں. تو اس کی تفسیر میں جو آتا ہے, حاتم طائی کے بیٹے, ان کا نام عدی تھا, عدی بن حاتم, جو ہے اللہ کی خدمت میں آتے ہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے ان کے گلے میں جو ہے سلیب تھی, کہتے ہیں اتیت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی سلیب من الذهب وقال یا عدی اطرح هذا الوثن عنک. عدی نکال دے, کیا بت لگا ہے اپنے سے, اس بت کو نکال کر پھینک دے. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے, سورہ توبہ کی آیت تلاوت کر رہے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو رب بنا لیا ہے. تو قلت یا رسول اللہ لم یکونوا یعبدونهم الا ان کو رب بنا لیا, ان کی کب عبادت کرے. ہمارے علماء مشائخ ہم نے کب عبادت, عیسائی تھے نا, وہ پہلے عیسائی تھے, انہوں نے کب عبادت کی ہے, یعنی ہمارے لوگوں نے یہود و نصارہ نے کب ان کی عبادت کی ہے. اللہ کے الیس یحلون ما حل, کیا یہ لوگ جس چیز کو یحلون ما حرم اللہ یحلونہ ویحرمونہ ما احل اللہ ویستحلونہ. قلت بلی ہاں ذالک عبادتہم. تو اللہ کے پوچھتے کہ کب ہمیں کب ان کی عبادت کرے, کیا ان کی عبادت یہ کی تم نے کہ تمہارے علماء اور مشائخ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے دل سے جس کو حرام ٹھہرا دیا, تم نے اس کو حرام ٹھہرا دیا. جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا تھا اس کو انہوں نے حرام کر دیا, اس کو حرام مان لیا. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تو اس کو تمہارے علماء مشائخ نے حرام کر دیا, تم نے حرام مان لیا. ہاں یہ تو ہو رہا ہے, ہاں یہی ان کی عبادت کرنا ہے. تو حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ. حرام حلال کا اختیار جو ہے کس کو ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو ان لوگوں نے جو ہے کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے یا لوگوں کی پسند دیکھ کر کیوں کرتا ہے آدمی یہ سب
علماء مشائخ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو پسند دیکھ کر، لوگوں کا ٹرینڈ دیکھ کر، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اچھا جاؤ. تو وہاں یہ ہوا تھا، تو یہ جو ہے تورات میں بھی جو ہے رجم کا قانون تھا، ہے نا، کوئی زنا کیا تو سنسار کی سزا تھی، تو اس کو مٹا دیا تھا انہوں نے. اللہ کے بولے کہ جو ہے ایک کیس آیا آپ کے پاس اس طرح، تو میں کتاب اللہ میں فیصلہ کرتا ہوں. تو ان کے عالم کو بلایا گیا، ان کا عالم تورات لے کر تمہاری کتاب، اس پر ہاتھ رکھا ہے پڑھنے کے لیے. پڑھ کے سنا، لگے پڑھ سکتے اثر کے پڑھ، ہاتھ نکال پڑھ گیا. یہ آیت رجم کی آیت نے زانی شادی سے زانی کو سنسار کیا جائے. تو پھر ایسا کیوں کیا آپ؟ نہیں ہم ایسا کرتے تھے، وہ کیا جو ہمارے جو شریف لوگ کرنے لگے ایسے کام، ان کو کہاں ہمیں سنسار کرنا بول کے جو ہے منہ کو کالا کر کے جو ہے پھر آ جانا شروع کر، منہ کو کالا کر کے گدے ہوئے بنا کے پھر آ جاتے تھے بس. تو جو بڑے اللہ درجے کے ان کے لیے قانون الگ، جو کم درجے ان کے لیے قانون الگ. تو اللہ کی کتاب کو تبدیل کر کے لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ہے فیصلے کرتے تھے. کون؟ ان کے احبار و روحم. یہ ان کو خدا بنا لیا. شریعت کو چھوڑ کر دوسرے احکام جو دیتے ہیں لوگ، تو ہم ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شریعت کیوں حکم دے، اس کے خلاف حکم دے تو ماننا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں بیان کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 34 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سے احبار اور رہبان جو ہے لوگوں کا مال ناحق سے کھاتے ہیں، لوگ اللہ کے راستے روکتے ہیں. ہم نہ کی سنانے کو، ہم نہ کی سنانے کو، تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہونے والے ہیں. تمہارے ملک کے اندر بھی ایسے علماء ضرور ہیں. جب اللہ تعالیٰ تم کو بول رہے ہیں ان کے احبار رہبان کا ہم کو کی سنا رہے ہیں، تو تمہارے اندر ایسے علماء مشائخ ہونے والے ہیں. اور جو بات اللہ نے فرمائی کہ برابر ہوگی. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہے جانتے بوجھتے جو ہے حق کو چھپاتے ہیں، یا لوگوں کے لیے جو نظر انداز کر دیتے ہیں. کسی کو جو ہے معروف کا حکم نہیں دیتے، منکرات سے نہیں روکتے. تو کس کا طریقہ ہے یہ اہل کتاب کے احبار رہبان کا طریقہ ہے. یاد اسی سے ملت کے اندر زوال آتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو جس آدمی کو فالو کریں گے کیا بول رہا ہے بھائی، ہماری ذمہ داری نہیں. کیا کریکٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں. تو ایک اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے؟ مطاع مطلق، مطلق عزت اللہ تعالیٰ کی. انہیں اللہ کو بولا کر اس کی بات ماننا ہے، انہیں اللہ کو ہمیں کی ماننا ہے، اس کی نہیں ماننا. جاؤ اس بات اللہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے رسول حکم دیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کسی رسول کو نہیں بنا کر بھیجا رسول کسی شخص کو مگر کہ اللہ کی اس کی اطاعت کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس رسول کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سامنے ٹھہرے، اللہ جو بھی حکم دیں گے تو بس حکم دیں گے، کیسا کریں گے؟ اللہ کے احکام پر چلنے کا طریقہ ہی اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے. تو اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے. اللہ رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے. جو رسول کی اطاعت اللہ کو فرماتے ہیں اس سے میری اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت. اب اس کے بعد جتنے لوگوں کی اطاعت کرنا ہے وہاں دیکھنا ہے کہ یہ بات جو ہے اللہ رسول نے کہی ہے کہ نہیں، انہیں الگ بولا، اپنے دل سے بول رہے ہیں. جس کو تمہیں عالم سمجھیں، جس کو تمہیں اپنا مرشد سمجھیں ہیں، جن کو اپنا رہنما بنا لیا، یہ کیا بول رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری. اگر یہ نہیں دیکھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے. انہوں کیا بولے سے، انہوں کیا بولے سے، پوچھو اس کو تو کہاں سے بول رہا ہے؟ یہ کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول میں ہے، تو کہاں سے بول رہا ہے بھائی؟ یہ پوچھنا چھوڑ دیا، ان کی ڈھیلی رسی ڈھیلی چھوڑ دی. انہوں جو چاہے کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگے. یہ دیکھو ان کچھ کرنے چھوڑے نہیں، ہم ان کے پیچھے لگے. یہ ہماری ٹریجڈی ہے. کرنے چھوڑتے تھے، انہوں کس سے کراتے ہیں؟ تمہارے سے کرانے والے. انہوں جو بھی غلطیاں کراتے ہیں وہ تو تم سے کرانے والے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے علم ہو گیا. تو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جو ہے آتا ہے کہ ترین سے روایت ہے، ان رسول اللہ بس سریتن فاستمل علیہا رجل من الانصار فوجد علیہ فقال اجمعوا لي حطبا فأزرمها. قال الا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني؟ اور نعم عزمت ان تدخلنها. اللہ کے رسول نے ایک سریہ بھیجا
جس میں نہیں جاتے تھے غزوے میں آپ جاتے تھے، جس لشکر میں آپ گئے غزوہ ہے، اس میں آپ نے کیا وہ سریا کچھ لوگوں کو اپنے کسی دشمن سے مقابلے کے لیے بھیج دیا، ایک انصار کے آدمی کو آپ نے امیر بنایا، تو امیر صاحب ذرا غصے میں آ گئے، امیر صاحب غصے میں آ کے بولے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کریں، لاؤ ذرا آگ لاؤ، آگ لگائی، کودو اس کو، آگ خوب بھڑک بھی اٹھی، کیا کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول نے ایک ذات تم کو نہیں دیا؟ تو ایک نوجوان ساتھی تھے، دیکھو بھائی ہم اللہ کے رسول کے پاس لیے آئے ہیں کہ ہم جو ہے آگ سے بچنے کے لیے تم اللہ کے پاس آئے کہ کیا ہے دنیا میں جا کے جل رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کو جا کے پوچھیں این امرنا فعلنا، اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم ضرور کریں گے۔ تو پھر وہ آئے فاخبروا بها وقال رسول اللہ لو دخلتم، تم اگر داخل تھے تم ما خرجتم، کبھی بھی نہیں نکلے، وہ آگ میں ہمیشہ مرے تھے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف باتوں میں ہے، شریعت جس کو حکم دیتی ہے وہ معروف سے، جس کو روکتی ہے وہ منکر ہے۔ شریعت جس باتوں کو حکم دیتی ہے وہ معروفات ہیں، جس کو روکتی ہے وہ منکرات ہیں۔ تو صرف معروف باتوں میں تمہیں کس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جو میرا اللہ کے بنا گیا تھا اس کے بارے میں اللہ بول رہے ہیں، انہوں امیر آپ نے بنے ہوئے لوگ ہیں، لوگاں بنے سمجھے نہیں جو امیر اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا اس کے بارے میں پڑھا، اگر تم داخل ہوتے تو دخل تم لن تخرجوا منها ابدا، اگر تم ایسی آگ داخل کبھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے دانش مندی کی کہ آ کے رسول اللہ سے پوچھ لیں گے، چلو اللہ سے پوچھ، تو آپ نے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم ما لم یؤمر بالمعصیۃ، فاذا یؤمر بمعصیۃ فلا سمع وطاعۃ۔ تو ہمیں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے رہنا ہے تو پہلے تو اللہ کی اطاعت کو انکنڈیشن، اس کے بعد جو لوگ بھی ہیں ان کی ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ تو اگر انکنڈیشنل اطاعت ہے تو یہ شرک، انکنڈیشنل کس کی؟ صرف اللہ کی، اللہ کی اطاعت ہی انکنڈیشنل ہے، باقی سارے کنڈیشنل ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، باقی سب جو ہے غیر مشروط اطاعت کسی کی بھی نہیں ہے، غیر مشروط اطاعت کسی کی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ بات ہے کیا نہیں؟ تو اس لیے ائمہ کرام جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو تو غور سے دیکھو۔ ہمارے امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، سب سے بڑے امام کہتے ہیں ہماری بات کو تم غور سے روشنی میں پرکھ کر دیکھو، اگر وہ اس کے مطابق چلے تو پتھر پر دے مارو۔ ہماری بات کو تم جو ہے قرآن میں پرکھ کر دیکھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلائنڈلی مانو کر کہاں بول رہے ہو، ہم جو بولے بلائنڈلی مانو چلو تم، اسے نہیں کہا، ہماری بات کو پرکھ کر دیکھو، اگر قرآن کا تو مانو ہے تو چھوڑ دو، پھینک دو، پتھر پر مارو، یہ دیکھو۔ تو ائمہ مجتہدین نے بات کہی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو، گمراہی کا بہت بڑا سبھی امت کی گمراہی کا، بس جو بھی بولا کسی کے پیچھے لگ گئے، لگی گئی ہیں اس کو، انہیں کیا بول رہا ہے اس کی بات کہاں تک جو ہے قرآن کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے، وہ دیکھنے کا نہیں کیا نہیں بس۔ تو اسی نے جو ہے امت کے اندر بہت بڑا بگاڑ کرا، اور اس کے بعد یہ لوگ جو بالکل بے لگام ہو گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہاں تو احتساب کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مرتبہ، تم لوگ جو ہے بہت سارا مہر باندھ رہے ہو، میں چاہتا ہوں اس پر پابندی لگا دو۔ جمعہ کا خطبہ تھا، عورتیں بھی عادت کرتی تھیں، ایک عورت بالکل بولی ہو، اے عمر تم کو کہاں سے اختیار میں لائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم کسی بیوی کو جو ہے قنطار کا میں نے ڈھیر سا مال دیتے ہو تم نہیں لے سکتے، بولے اللہ تعالیٰ۔ ایک دم عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خاصم عمر امراتن فخصمت ابو، انہوں نے کہا کہ عورت نے عمر سے جو ہے تکرار کی اور وہی جیت گئی، بولے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، عورت کی بات صحیح نکلی، صاف صاف بولے، ایک عورت کی بات صحیح نکلی، مرد کی بات غلط ہو گئی، صاف صاف اعلان کر رہے ہوں ابھی۔ عمر رضی اللہ کو پکڑا اس کو، قرآن میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ؟
اگر تم کنتار سے مہر دے چکے تو نہیں لے سکتے واپس. کنتار کے معنی کیا؟ بہت بڑا ڈھیر. تو اللہ تعالیٰ تو بول رہے کہ اتنا مہر دے نہیں لے سکتے. بولے تمہیں پابندی کرنے والے کون تھے؟ ایک دم ان کو ہو گیا ہو بات، ان کو لگی ہو ہاں بالکل صحیح بات. تو اس لیے کہتے تھے کہ جو بھی میری کوئی غلطی ہو رہی تو مجھے بتاؤ. دیکھو کس مقام پر ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایسے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی جو ہے بولے کہ اگر میں ٹیڑھا ہوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صاحب تلوار نکالتے ہیں، ہم اسے سیدھا کریں گے. ہاں الحمدللہ مجھے سیدھا کرنے والے لوگ. تو خلیفہ راشد ایسے بڑے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود جن کے فضائل میں سمجھتا ہوں 100 حدیثیں ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 100 حدیثیں ہوں گی، لیکن وہ بھی جو ہے کبھی کبھی جو ہے اپنی اجتہادات میں جو غلطی کر جاتے اور لوگوں سے جو ہے پوچھے تو لوگوں کی غلطی پر لوگ مان لیتے تھے. یہ نہیں کہ اس کو انکار کر بیٹھتے تھے، ایسا نہیں کرتے. تو اب یہ لوگ ہیں کہ جو بالکل بے لگام، جو چاہے بولا جائے، جو چاہے کیا جائے، تو لوگ بھی ان کے پیچھے لگے. دیکھو پوچھ رہی کیا تم نے پوچھنے تھے نہیں؟ تم کس کے پیچھے لگے ہو؟ اگر یہ جہنم میں تم بھی جہنم میں جاؤ گے نہیں. یہ لوگ اگر جہنم میں جا رہے ہیں ربنا اننا اتانا سادتنا قبرانا فضلنا السبیل، دل کئی سنے والا ہے اللہ ہم نے ہمارے بڑوں کی سعادتنا و قبرانا، ہمارے سادات کے معنی سید کی جمع سادات، ہمارے رہنماؤں کی. تو دینی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی سماجی کون سا ہو سکتا ہے؟ قبرانا ہمارے بڑے کی ہم نے اطاعت کی، فضلنا ہم نے گمراہ کر دیا، ہم یہاں جہنم میں آ گئے. کیا کریں گے وہ؟ تو عجیب ہو رہا ہے آج جو حال ہو رہا ہے کہ کسی کے پیچھے دم پکڑ کے چلے جا رہے ہیں. انہیں کیا بول رہا ہے اس کے بعد جو ہے قرآن سے ہم پرکھ کر دیکھتے نہیں، اس کو پوچھتے نہیں. تو بول رہا ہے کہاں ہے بھائی؟ دکھا کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ میں ہے کیا؟ بتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے من مانی کر رہا ہے، من مانی اس کی تائید کر رہا ہے. تو آج کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے. تو شریعت نے تو صاف صاف وارننگ کر دی ہے، معلوم ہے شریعت نے وارننگ کر دی ہے کہ جو ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو جو تمہارے صاحب امر ہیں. صاحب امر کون ہیں؟ 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو سیاسی لوگ ہیں یعنی عمرہ. مسلمانوں کا نظام حکومت ہوتا تھا، مسلمانوں کا جو ہے کوئی والی ہوتا تھا، اس علاقے کا گورنر ہوتا تھا. اب وہ نظام چلانا پڑتا نہیں، جو حکومت کا نظام چلانے کے لیے وہ تھا. پھر اس کے بعد دین کے مسائل بتانے کے لیے علماء. یہ 2 قسم کے لوگ علماء ہیں. امر والے، امر یعنی حکم دینے والے. کون؟ ایک تو سیاسی طور پر جو حکمران ہیں وہ بھی، اور دوسرے علماء دین کے مسائل بولنے والے، دین کے مسائل بتانے والے. اس کے بعد وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تمہارا اور عمرہ کا، عوام کا اور عمرہ کا، چاہے سیاسی ہو چاہے دینی ہو، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس بات کو اللہ سے لوٹا دو. اس بات کو اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، رسول سے مراد رسول کی سنت لوٹا دو. کیا بول رہی ہے اللہ کی کتاب؟ کیا بول رہی ہے اللہ کی سنت؟ کیا بول رہی ہے؟ دیکھو ذالک خیر و احسن تعدیلا، یہی صحیح طریقہ ہے، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. غلطی کر رہا ہے اس کے پیچھے لگ جانا، یہ انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. تو آج کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ کیا ہونا بولتا ہے اکلا کون سا بھی کیا چیز بولتا رہتا ہے، اس کے پیچھے لگے. ایک گروہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک گروہ اس کے پیچھے لگا، گروہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. انہیں ساری باتیں قرآن کے مطابق بولتا ہی نہیں. تو آج کا جو ہے گمراہی کا بہت بڑا سبب یہی لوگ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے سید القرا تھے، ان کو پوچھا من ارباب العلم، علم والے کون ہیں؟ یعنی علماء بولتے ہیں کون؟ الذین یعملون بما یعلمون، نے کہا کہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا ما اخرج العلم من قلوب العلماء، کیا چیز ہے جو علم کو علماء کے دلوں سے نکال دی؟ کہاں ہے؟ علم ہی سے نہیں ہے نا. کیا چیز نکال دی تھی علم کو علماء کے دلوں سے؟ کہا الطمع، حرص. کس کی؟ مال اور جہاں کی. مال کی حرص جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اپنے پوزیشن کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو علم کو بھول جاتا. علم نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں. تو علم علماء وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے. علم پر عمل کر رہے ہیں کیا؟ کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں؟ کیا چیز علم سے ان کو دور کر دیے؟ دنیا کی حرص.
اتنی ہرس بھری ہوئی ان کے اندر کہ دنیا چلی گئی, دین کا علم چلا گیا, دین کی صحیح باتیں یہ لوگ بھول گئے. آپ کیا بتاؤں, ایسی ایسی بھونڈی بوڑھی غلطیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. دیکھو اللہ اکبر کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتا ایک آدمی, نہ درود صحیح پڑھ سکتا, نہ جو ہے دعا صحیح مان سکتا. کیونکہ ایسی غلطیاں ہیں کہ بچہ کرا تو بولیں گے ایک بڑے مقام پر کیا آدمی ایسی غلطیاں کرتا, کتنی شرم کی باتیں نہیں, اسے احساس بھی نہیں کہ ایسی غلطیاں ہونے میرے. اب زیر زیر غلطیاں کرتے بولیں کیا ہے جو بچہ ہے اس کیا پڑھا نہیں برابر. تو اتنی جہالت ان پر مسلط ہو گئی, جہالت ایسی مسلط ہو گئی کہ نکلنے سے اس سے نکلنے کا نام ہی نہیں ہو لوگ. تو آج دیکھ رہے ہیں علم کس طرح سے چلا گیا ہے, دنیا کی کسی وجہ سے چلا گیا ہے. تو یہ جو احباب اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی تھی کہ وہ ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگ یہاں بھی, تو اللہ تعالیٰ ہم کو وارننگ دیتے کیا؟ پھر وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ, یا ان کثیر من الاحبار والرہبان, کثیر اکثر لوگ, اب اکی دکے نیک رہتے ہیں اور بات. تو اللہ کا بیان بہت بیلنس ہے, کسی پر الزام لگانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کثیر لوگ, اب چند لوگ اکی دکے بچے والے بچ سکتے. احبار والرہبان لیاکلوا الناس بالباطل, باطل سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کے اللہ کے راستے سے روکتے ہوں. وَيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور سونا چاندی یعنی مال دولت جمع کرتے ہیں لوگ, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, آپ ان کو عذاب علم کی بشارت دیجیے. لوگ جو مال جمع کرتے ہیں, ناحق طریقے سے جمع کرنا, جائز طریقے سے جمع کرتے اور ناحق طریقے سے جمع کرتے مال. تو یہ ان کے احبار علماء کے کہتے ہیں. یہی بات آج جو ہے ہمارے پاس, جو ہمارے علماء کہلانے والے ہیں, ان کو کوٹا میں لڑنے کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ دو پارٹیاں بنی ہوئی, دونوں پارٹیاں کوٹ میں لڑیں, دو پارٹیاں بنی ہوئی, کس کے؟ عوام کے نہیں, علماء کے. کوٹ میں کیا ہے؟ فوٹ ہوتا, کون تھے فوٹ ہوتے کیا جنرل ہاسپٹل ہے, فوٹ کیا بھی کرنے میں بول رہا ہوں. کوٹ کیا بھی فری کرتا کام تمہارا, کسی وکیل پکڑا, وکیل فری کرتا کام, عرضی داخل کرنے کے لیے پیسے ملے, کتنے پیسے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان کو اور بول رہے ہیں کہ میں لاکھوں روپے خرچ کے لیے تیار ہوں. تو ایسا نہیں, ہم نہیں بول رہے, بات ان کی زبان سے, میں لاکھوں روپے خرچ کے لیے تیار ہوں کورٹ میں لڑنے کے لیے. جھگڑا چلا ان کا 1975 سے, کب تک چلا ہوا ہے؟ اب تو کب تک چلا معلوم نہیں, ہم گئے تھے 2005 میں گئے تھے, اس میں جھگڑا چلا ہوا ہے. کیا ہے بولو, کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ کورٹ میں لڑنے کے لیے پیسے تو چاہیے کہ نہیں؟ کون ہے یہ؟ تمہارے نمائندے, دین کے نمائندے کہلانے والے لوگ. یہ کوئی آرڈنری لوگ نہیں, ان کے پاس جا کے فتح پوچھتے ہیں ہمیں, دوسرے لوگوں نے ہم کیا سب ذرا فتح بولو صاحب, کہاں سے دیوبند سے بتوا رہا ہو, وہ لوگ کر رہے ہیں کام. تو جو ہے آپ بتائیے کہ جو ہے یہ علماء اور احبار کیا ہیں؟ اور یہ تو تھوڑے بہت علماء ہوں گے, لیکن جو مشائخ کہلانے والے ہیں, پیر مرشد, ان کو تو کچھ شریعت کی پابندی نہیں ہو, شریعت کی پابندی اٹھا دی. لوگ ان کو بہت متبرک سمجھ رہے ہیں, مقدس سمجھ رہے ہیں. کیا ہے یہ تو دین سے بالکل دور چلے گئے. تو عقائد کا بگاڑ وہ ہے, اعمال کا بگاڑ وہ ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, تو لیکن ان کی اللہ والے کو بولیں اللہ جانا جائیں گے بچے, ہم بھی جائیں گے, ملیں گے, ملاقات کریں گے. بہت شہرت تھی تو انہوں گئے تک انہوں جا چھوڑے, جانے تک انہوں چلے گئے. دیکھنا کہاں ٹھہرے, نہیں جی یہاں کہاں ٹھہرے, در کیسے ٹھہرے کر, ان کا قیام یہاں ٹھہرے تھے, نماز یہاں پڑھے. دیکھو نماز پڑھے دیکھیں ان ہاتھ ہیں سر کا, دیکھو نماز پڑھے تو اشارہ ہے بالکل. تو سجدے میں ہاتھ ملا کے رکھنا, یاد رکھو سجدے کے اندر جو ہے ہاتھ کھلے نہیں رکھنا ہے. بہت سے لوگ یوں ہاتھ رکھتا ہے, پاؤں ہی بنگے رکھ جاتا ہے. سیدھے پیر رکھنا ہے, معلوم, پیر جو ہے سیدھے رکھنا ہے, پیروں کو پھیلانا نہیں. ایک آدمی پھیلایا اتنا پھیلایا, میں بولا ابھی ذرا پھیلا چھوڑ, اور دونوں پیر نکل جاتے تھے, اتنا پھیلایا. معذور ٹھہرا ہوا ایک آدمی, جتنی پھیلانا سے اتنا پھیلا, اتنی حد تک پھیلایا. کیا اللہ کو چلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے؟ پھیلا اتنا پھیلا دیا. تو جو ہے دیکھا انہوں نے آ کے کہا, نہیں دیکھو تمہیں گئے, اب بھی گئے, چلے گئے.
کہاں یہاں ٹھہرے تھے درخت کے نیچے, ابھی نماز پڑھے تھے, نماز پڑھے دیکھیں, ہاں یہ اللہ والا نہیں, شریعت کا حکم معلوم نہیں, شریعت کا حکم معلوم نہیں اس کو, ہاتھ ایسے رکھتے ہیں ہاں سجدے میں. ابھی بھی کئی لوگ ہیں ہاتھ کیسے رکھنا معلوم نہیں, ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے, ہاتھوں کو اٹھانا کیسے یہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو. کوئی ایسا اٹھا رہا ہے, کوئی ایسا اٹھا رہا ہے, کوئی ایسا اٹھا رہا ہے, کوئی گول کیا ہے ہاتھوں کو, کیا اٹھا رہا ہے, کیسا اٹھا رہا ہے, کہاں اٹھانا, کتنا اٹھانا ہے. صاف صاف ساری باتیں ائمہ نے لکھ دی ہیں, ہاں اس کے باوجود بھی نہیں دین سے بے خبری, لاپرواہی, اور کیا لاپرواہی دین سے. کدھر بھی اٹھانا, کدھر بھی بن جانا, ہاتھ چھوڑا ہاتھ میں کہیں چھوڑا جاتا کرتے کیا دعا مانگ رہا ہے سارے سب چیزیں غلط. تو یہ دین سے بے فکری ان لوگوں کی ہے جو مشائخ کلانے ہیں, ان کو تو پڑھے پڑھے نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھے, انہوں نے ہماری نماز الگ ہے, باطن کی نماز ہے, باطن کی نماز کہاں سے آتی ہوگی, پھر اللہ کے باطن نماز نہیں پڑھے تمہیں پڑھے باطن نماز. تو احبار علماء کہتے ہیں, رہبان مشائخ کو کہتے ہیں. راہب کے معنی دنیا چھوڑ کے جو ہے صرف اللہ کی یاد میں لگے رہے. راہب کے معنی ڈرنے والا, کس سے, اللہ سے ڈر کر. اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا ہے کہ اس نے دنیا ترک کر کے صرف رات دن اللہ کی یاد میں رہنے والا راہب. رہبان اس کی جمع ہے, راہب کی جمع رہبان. تو یہ جو مشائخ لوگ تھے ان کو یعنی عیسائیوں کے راہب لوگ صرف اللہ کی یاد میں لگ جاتے. تو ویسے لوگوں کو ہمارے پاس جو مشائخ ہیں وہ انہوں نے تو پوری, انہیں بھی دنیا کا اتنا ان کے پاس ہے کہ ابھی علماء کے پاس ذرا کم, ان کے پاس زیادہ ہے. معتقدین بہت ہیں ان کے معتقدین اتنے زیادہ ہیں, ارے وہ اللہ والے ہیں, اللہ والے کہاں ہیں. تو کسی کو اللہ والا جانچنا ہے تو دیکھو کہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں, تھوڑی سی بھی نہ پابندی نہیں کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اللہ والا ہو ہی سکتا ہے. اللہ والا ہونے کے لیے کیا ہے, اللہ کی سنت پر چلنا ہے. اللہ والا ہونے کے لیے اللہ والا کب بنتا ہے آدمی, اللہ کے سنت پر چلتا ہے. جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا اللہ والا ہو سکتا ہی نہیں. اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں سجادے بن بن کے, اللہ والے نہیں, یاد رکھو. ہاں کسی ایک غلطی نہیں, ایک غلطی بے شمار غلطیاں سنت کی پوری خلاف ورزی, پوری زندگی سنت کے خلاف, پوری زندگی سنت کے خلاف, بہت بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہیں. یہ غلطی بھی اگر سنت کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو احبار و رہبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی ہے, یہ ہم کو سمجھانے کے لیے. ان کا تو زمانہ گیا, یہود نصارہ کا اب تمہارا زمانہ ہے. اس لیے عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ حل افسد الدین الا الملوک والاحبارھا ورہبانھا. دین کس سے بگڑ آتا ہے, بادشاہ بگڑ جانے سے, امراء بگڑ جانے سے, اور علماء بگڑ جانے سے, اور رہبان بگڑ جانے سے, مشائخ بگڑ جانے سے. دین کا بگاڑ ان تینوں وجہ سے ہوتا ہے. بادشاہ کو جو حکومت چلانا ہے شریعت قانون پر نہیں کرتا, دین بگڑ جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. کیا اب اتنی مسلمانوں کی حکومتیں کون کر رہا ہے شریعت کے مطابق, کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. بہت کچھ امپلیمنٹ کر سکتا ہے, شریعت قانونی ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. علماء کی ذمہ داری تھی صحیح بولنا چاہیے, صحیح بولنے پر پابندی ان کو, انہوں کو بول سکتے نہیں. حق بولا تو پکڑ جائیں گے, کہاں بولتے ہیں. لوگوں سے بھی ڈرنا ہے, حکومت سے ڈرنا ہے, دونوں بند. تو ان کی وجہ سے جو ہے دین میں بگاڑ آ گیا ہے. اور جو لوگ تھے جو واقعی اللہ والے تھے, بادشاہ کو ٹوکتے تھے جا کے, بادشاہ ڈرتے نہیں تھے. تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے, کلمت حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد اگر ہے تو جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے جا کے حق کا اظہار کرنا, اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہو سکتا. اپنی جان کو جوخم ڈالنا ہے. آج جو ہے بادشاہ کون ہے, پبلک ہی بادشاہ ہے. آج جو ہے جو ڈیموکریسی کہلاتی ہے نا, جمہوریت, حکومت کس کی ہے, عوام کی ہے. کس کے ذریعے سے, عوام کے ذریعے سے. کون کر رہے ہیں, عوام کر رہے ہیں. عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے, عوام کے لیے. یہ ہے فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل. تو ان کے سامنے حق بولنا بہت ضروری ہے. میں تو بولوں بادشاہ کہاں ہے, بادشاہ کوئی نہیں ہے, سب بادشاہ تھے. سب بھی بادشاہ تھے بھائی, سب کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو لوگ جو ہے جو وہ ان کے علماء اور احبار ایسے تھے کہ جو ہے وہ لوگوں کی منہ دیکھی بات کرتے تھے, نظر انداز کرتے تھے لوگوں کو. یہ لوگ ہیں, بھی نہیں بولنا چاہیے, ارے کیسے بات کریں. تو بہرحال جو ہے آج امت کا جو بگاڑ ہمارے آیا ہے
یہ ایسے علماء اور جو ہے رہبان ایسے علماء اور مشائخ کی وجہ سے آیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں، یہ جو بات بول رہا ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ انہوں تو کیا کر رہے ہیں، چھوڑو، انہوں کما لے رہے ہیں، دنیا کما لے رہے ہیں، کیا کریں کرتے رہے۔ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ بول رہے بات برابر ہے کہ نہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، کہاں سے بول رہے بات ہے، من مانی بات بول رہے کیا انہیں۔ ہاں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کی بات سن رہا ہے، وہ بات بولنے والا کیسی بات بول رہا ہے، کیا دلیل دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علماء اور احبار سوء سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واقعی اللہ والے علم کی صحبت اسی فرمائے۔